کبھی ڈیل تو کبھی جنگ کی باتیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں تمام پتے ہمارے پاس ہیں۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ایران کے ساتھ اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ ایران کی فوج، بحریہ اور فضائیہ کا مکمل صفایا کیا جا چکا۔ ایران نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ایٹمی ہتھیار نہیں خریدے گا۔ ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبرائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ کسی جلدی میں نہیں، ورنہ اچھی ڈیل نہیں ہوگی۔ جو چاہتے ہیں وہ ایران سے حاصل کر رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر حملوں سے حیران ہوا۔ امریکی صدر کے ایران پر دباؤ کے لیے مختلف حربے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو تبدیل شدہ سخت تجاویز بھیج دیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق نئی اور سخت تجاویز کا مقصد ایران پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ پہلے سے تیار فریم ورک پر جلد راضی ہو جائے۔ امریکی ویب سائٹ ایگزوس کے مطابق امریکہ ایسا معاہدہ چاہتا ہے کہ ایران دوبارہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایران اور عمان ایک ہو گئے ہیں۔ ایران اور عمان مشترکہ طور پر آبنائے ہرمز کا انتظام سنبھالیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا۔ کہتے ہیں ہم نے 47 سال پہلے ہی حکم کی زبان کو الوداع کہہ دیا تھا۔ ہم ایرانی عوام کے مفادات اور حقوق کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ ایران کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ مغرب کو ایران کے حوالے سے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ اسماعیل بقائی کا مزید کہنا ہے تہران کی توجہ یورینیم افسودگی کی بجائے جنگ کے خاتمے پر ہے۔ امریکہ کے ساتھ ابھی حتمی معاہدے تک نہیں پہنچے۔ امریکی ناکہ بندی ایک مکمل غیر قانونی اقدام تھا۔ دیکھنا ہوگا کیا امریکی انتظامیہ اپنی باتوں پر عمل بھی کرتی ہے۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی اجازت کا مطلب ہے حفاظت۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران سے اجازت لینا لازمی ہے۔ بغیر اجازت گزرنے کی کوشش کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا اعلان۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول مستحکم ہے۔ ایران کی اجازت کے بغیر تجارتی جہاز اور آئل ٹینکر نہیں گزر سکتے۔ اجازت نہ لینے والے جہاز اپنے اور دیگر جہازوں کے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے انتظام میں مداخلت کرنے والے کسی بھی فوجی بحری جہاز کو ایران کی مسلح افواج نشانہ بنائیں گی۔ برابری اور عزت معاملات کے حل کا ذریعہ علاقائی کشیدگی کے خاتمے کے لیے باعزت فریم ورک کے خواہاں ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور امیر قطر تمیم بن حمد ثانی کی ٹیلی فونی گفتگو۔ کہا ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتکاری کو موقع دیا۔ امریکہ کو بھی حقیقی سیاسی عزم دکھانا ہوگا اور عالمی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ پائیدار امن کے لیے باہمی اعتماد اور سنجیدہ مذاکرات ناگزیر ہیں۔ یورپی یونین کے نمائندہ کاشا کلاس کل پاکستان آئیں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 8واں اجلاس 1 جون کو ہوگا۔ اسحاق ڈار اور کاشا کلاس پاکستان یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گی۔ کاشا کلاس وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر زرداری سے ملاقاتیں کریں گی۔ حجاج کرام کی واپسی شروع۔ لاہور کے لیے پہلی پرواز 159 حجاج کرام کو لے کر وطن واپس پہنچ گئی۔ پی آئی اے کا بعد از حج آپریشن 30 جون تک جاری رہے گا۔ پی آئی اے کی 213 پروازوں سے 53,000 سے زائد حجاج کرام وطن واپس پہنچیں گے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا کہنا ہے کہ حجاج کرام کے لیے بہترین انتظامات یقینی بنائے گئے۔ حج کی کامیاب تکمیل حکومت پاکستان، حج مشن اور سعودی حکومت کے مثالی تعاون کا نتیجہ ہے۔ آئندہ سال حج انتظامات مزید بہتر ہوں گے۔ قربانی کا گوشت کھائیں لیکن اعتدال کے ساتھ۔ عید الاضحیٰ کے دوران قربانی کے گوشت کے بے تحاشا استعمال نے شہریوں کو ہسپتال پہنچا دیا۔ پشاور کے سرکاری ہسپتالوں میں 3 روز کے دوران 5,000 سے زائد مریض لائے گئے۔ زیادہ تر مریض پیٹ درد، قے، متلی، تیزابیت اور شدید گیس کی شکایات کے ساتھ ایمرجنسی میں آئے۔ ڈاکٹرز کے مطابق عید کے موقع پر زیادہ مقدار میں مرغن گوشت اور کولڈ ڈرنکس کے استعمال نے شہریوں کی صحت کو متاثر کیا۔ 18 سال سے کراچی قبضہ مافیا کے رحم و کرم پر ہے۔ اب کراچی کو لہو لہان کرنے والوں کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔
فاروق ستار کی اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی، سابق میئر وسیم اختر، امین الحق اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں سرکاری زمینوں کی بندربانٹ جاری ہے، پی ای سی ایچ سوسائٹی کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، کے ایم سی کے افسران لوٹ مار میں ملوث ہیں۔ ہل پارک شہر کا بہترین پارک ہے، کے ایم سی کو چاہیے کہ اس کو ہرا بھرا کریں۔ ایم کیو ایم کی سیاست ہمیشہ نعروں، الزامات اور بحران پیدا کرنے کے گرد گھومتی رہی ہے۔ آج بھی وہی پرانا طرز عمل دہرایا جا رہا ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرشیل انعام میمن کا ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہتے ہیں ایم کیو ایم پرانی فرسودہ کہانیوں کے سہارے اپنی سیاست زندہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ صوبائی خود مختاری، آئینی اختیارات اور بلدیاتی نظام کو سب سے زیادہ ایم کیو ایم نے متنازع بنانے کی کوشش کی۔ کراچی کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں بلکہ پاکستان کا معاشی مرکز ہے۔ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبے زمینی حقائق ہیں جنہیں کسی بھی پروپیگنڈے سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی قانونی یا انتظامی مسئلہ ہے تو اس کا حل عدالتوں اور متعلقہ اداروں کے ذریعے ہونا چاہیے۔ گلگت بلتستان میں 7 جون کو انتخابی دنگل سجے گا، وقت کا مقابلہ سخت، الیکشن سرگرمیاں عروج پر۔ دفعہ 234 نافذ، گلگت بلتستان الیکشن میں کوڈ آف کنڈکٹ پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں ہمارے لیے مقدم ہیں، کسی بھی امیدوار نے خلاف ورزی کی تو اسے الیکشن سے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے ناراض ارکان اسمبلی کا اجلاس، ویڈیو لنک پر اجلاس میں 20 سے زائد ایم پی ایز کی شرکت، ذرائع کے مطابق ناراض دھڑا۔ آج شام وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا، کل آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے پھر اکٹھے ہوں گے۔ موت کا دوسرا نام تمباکو نوشی، ہر سال دنیا بھر میں 70 لاکھ سے زائد افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ والدین، اساتذہ اور سماجی رہنما آگاہی مہم میں کردار ادا کریں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی یوم انسداد تمباکو نوشی پر پیغام۔ کہتے ہیں تمباکو نوشی سے قومی صوبائی اسمبلیاں تمباکو کے خلاف مؤثر قانون سازی کریں، تمباکو کے خلاف قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی عالمی یوم انسداد تمباکو پر پیغام۔ عوام سے تمباکو نوشی چھوڑ کر صحت مند طرز زندگی اپنانے کا اپیل۔ بجٹ کے بعد مہنگائی کے نئے طوفان کا امکان، آئی ایم ایف نے آئندہ بجٹ میں جی ایس ٹی 18% سے بڑھا کر 19% کرنے کی تجویز دے دی۔ جی ایس ٹی میں اضافے سے سولر پینلز، الیکٹرک کاریں مہنگی ہونے کا امکان۔ آئندہ بجٹ میں 220 ارب کے نئے ٹیکس اقدامات شامل ہونے کا امکان۔ بجٹ میں تاجروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرانے کی بھی تجویز۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبس میں رد و بدل کی تجویز ہے، جبکہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف آئی ایم ایف مشاورت اور کابینہ کی منظوری سے مشروط ہوگا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارت کی مسلمانوں کے خلاف مذہبی تعصب پر مبنی کارروائیاں عروج پر۔ مودی سرکار کٹ پتلی اداروں کے ذریعے مدارس اور دینی درسگاہوں کو نشانہ بنانے لگی۔ بھارتی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے سری نگر اور شوپیاں میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ بھارتی نیوز ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق سری نگر کے لال بازار میں جامعہ البنات پر چھاپہ مار کر خواتین کو ہراساں کیا۔ این آئی اے نے شوپیاں میں جامعہ سراج العلوم جبکہ امام صاحب میں واقع ایک سکول کی تلاشی بھی لی۔ بھارتی اہلکاروں نے مولوچتر گام میں جماعت اسلامی کے سابق سربراہ شہزادہ اورنگزیب کی رہائش گاہ پر بھی چھاپہ مارا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مسلم دینی تعلیمی اداروں پر این آئی اے کے چھاپے فاشسٹ مودی سرکار کے مسلم دشمن اور جابرانہ ایجنڈے کا واضح ثبوت ہیں۔